الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ محترم حضرات، گھر سے لے کر صوبے تک، صوبے سے لے کر ہندوستان تک، اور ہندوستان سے لے کر کے دنیا کے سارے ممالک جہاں انصاف کو کچلا جا رہا ہے، غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، غریبوں کو دنیا سے نمٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر انسان طاقتور یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں ہم رہیں، دوسرا نہ رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ زمین اللہ کی، یہ دنیا اللہ کی، اور اس پہ رہنے والا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا پاورفل آدمی میں ہوں۔ گھر سے لے کر کے اور پوری دنیا تک کا یہی عالم بنا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو لیڈر ہوتا ہے، جو نگراں ہوتا ہے، جو حکمراں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے اندر میں انصاف کا کام کرے، اپنے ماتحتوں میں جو ہے وہ گھومے پھرے اور اس کی خبر و خیریت لے، لیکن یہاں پر خبر خیریت لینے کے بجائے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علامہ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ملک شام سے تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب وہ پہنچے تو قیام ہوا، راستے میں رک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ وہیں قرب و جوار میں ایک بستی نظر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی میں پہنچے۔ سب سے پہلے جو مکان پڑا ایک جھوپڑی، اس میں جب وہ اس آنگن میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ کہا کہ اماں خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا کرم ہے، خیریت ہے، لیکن اور تمہاری کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں ہے؟ کہا کہ حکومت وقت سے امیر المومنین ہے، اس کی طرف سے کچھ تمہیں ملا ہے یا اس کی طرف سے تمہیں اس کے اوپر کوئی تمہاری جو ہے سوال و جواب ہے کیا؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ اے وہ شخص جو تو سوال کر رہا ہے، حضرت جو امیر المومنین بنی ہے وہ میری طرف سے اس کو لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تک وہ امیر المومنین ہے اور وہ اپنے رعایا کی خبر تک نہیں لینے آیا، میرے یہاں نہیں آیا، پوچھنے نہیں آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ جاتے آتے رہتے ہیں لیکن میرے یہاں تو اب تک نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بولو تمہیں کوئی خواہش ہو تو تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم پریشان حال ہو تو مال غنیمت سے تمہیں دیا
دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو وہ میرا اور امیر المومنین کا معاملہ ہے، وہ میری خبر اگر نہیں لیا ہے تو میرا جو ہے دوپٹہ ہوگا اور امیر المومنین کا گردن ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ یہ وہ چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کا خبر نہیں لیا، یہ وہ امیر ہے جو اپنی رعایا کا خبر نہیں لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب تک تو حضرت عمر کانپ رہے تھے، اب وہ بوڑھی اماں کانپنا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ بوڑھی اماں وہ غلطی مانگنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنی پگڑی کو اتارا، اپنے گلے میں ڈالا اور اس بڑھیا کے سامنے پہنچا اور فرماتے ہیں کہ لو دنیا ہے کے اندر میں اپنا بدلہ چکا لو، میدان محشر میں اللہ کے سامنے مجھے ذلیل مت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ بڑھیا معاف کرتی ہے، وہ بڑھیا اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ انہیں مال غنیمت سے انہیں اجر دے دیا جائے، انہیں جو ہے وہ مال دے دیا جائے جس سے بوڑھیا اماں ہمیشہ کے لیے وہ خوشحال رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو نگراں بنتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ خبر گیری کریں۔ یہی عالم آج دنیا اسلام جانتی ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا ان کا کام ہو گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کریں، یونس کوتوال جس کا نام جو بنارس کا گورنر تھا، اورنگزیب کے بارے میں کیچڑ اچھال رہی ہے دنیا۔ میرے محترم اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یونس کوتوال بنارس کا گورنر تھا، وہ ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا۔ وہ پنڈت کی لڑکی تھی، اس پنڈت کا نام رام لال اور اس کی بیٹی کا نام شکنتلا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یونس کوتوال نے زبردستی پیغام دے دیا کہ تمہارے ساتھ میں شادی کروں گا، فلاں تاریخ کو بارات لے کر کے آؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ لڑکی جب یہ بات سنی تو سن رکھی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ وقت ہے ہندوستان کے، وہ انصاف پسند ہے۔ وہ لڑکی مردانہ لباس پہن کر کے دہلی پہنچتی ہے، وہاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے بعد نماز مغرب یا عصر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، پہچان جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم پیچھے پیچھے آ جانا۔ جب وہ قریب آئی اس کے بعد جو ہے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے ماجرا سنایا کہ آپ کا یہ گورنر انہوں نے شادی کا پیغام زبردستی بھیجا ہے، کہا کہ کس تاریخ میں، فلاں تاریخ میں، کہا کہ تم جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسائل کو یا واقعہ کو تخفیف کرتے ہوئے وہاں پہنچوں کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے اس تاریخ میں۔ فقیر کا لباس پہنے ہوئے تھے، گدری اوپر سے لٹکی ہوئی تھی۔ یونس کوتوال ہاتھی پہ چڑھ کے جاتا ہے، روپیہ بانٹتا ہوا جا رہا ہے، روپیہ بانٹتا ہوا پہنچ رہا ہے۔ جب وہاں قریب پہنچے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی جو ہے دامن کو پھیلایا، وہ کہتا ہے نیچے لے لو۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تم اتر کر مجھے دے دو۔ غصے میں آ کر کے وہ نیچے اترا، چابک مارنا ہی چاہا کہ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بدن سے وہ گدری کو پھاڑا۔ شاعر کہتا ہے گدری کے اوپر دیکھا تو اورنگزیب نظر آیا، گدری پھاڑ کر دیکھا، گدری کے اوپر دیکھا تو فقیر نظر آیا، اور گدری پھاڑ کر دیکھا تو اورنگزیب عالمگیر نظر آیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یونس کوتوال نے اسی جگہ دو ہاتھیوں میں یونس کوتوال کو باندھا اور دو طرف چلا کر کے دونوں بیچوں بیچوں سے چیر دیا گیا۔ تو یہ ہے انصاف پسند بادشاہ جس کے اوپر آج کیچڑیں اچھالی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے گھروں کے اندر میں بھی دیکھ لیا جائے، جو گھر کے نگراں ہو جاتے ہیں، ساس سسر ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، لاچار ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی کیسا انصاف کیا جاتا ہے؟ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں دیا جائے یا نہ دیا جائے، دے دیا تو بہت بڑے اپنے آپ کو
कमाल समझते हैं। उसे ये पता नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या है। मुल्क शाम के अंदर में एक लड़का कमाने के लिए जा रहा है, मदीना मनव्वरा में अपने बाप को 300 दिरहम चांदी देता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा, ये मेरी अमानत है आपके पास में। वो बाप चला जाता है, साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद वापस आता है तो कहता है कि अब्बा जो माल मैंने दिया था वो मुझे मेरे हवाले करो। वालिद साहब जो मजबूरी के आलम में भूखों से जब मरने लगे, 7 साली का जमाना आया था, उन्होंने उस माल को खर्च कर दिया। जब कहा कि तेरा माल खर्च कर दिया, मैं खा गया, तो ये शख्स जो सहाबी रसूल भी था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, पहले बाप को कह देता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा रहा हूं, फैसला वहीं पे होगा। ये नौजवान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, इधर ये बूढ़ा ज़ईफ जो उससे कम चलने में, तेज में नहीं जा सकता था, ये घड़ी में 2 रकात जो है वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने में गिड़गिड़ाना चालू हो गया, या मौलाए करीम इज्जत आपके हाथ में है, बुढ़ापा है, कमा नहीं सकता, बेटे का माल खा गया है, ऐ मौलाए करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में मुझे जलील मत करना, मुझे रुसवा मत करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक ये लड़का वहां पहुंचा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, बेटे का माल बाप का, बेटे ने जो बाप को दिया था वो माल बाप का है, बेटे का कैसे हो गया? आप कैसे वापस करोगे? बेटे का माल जो बाप खा गया, मालूम यह हुआ कि वो बाप का है। आज बेटा जो भी कमाएगा, जो चाहता है कि वो सब मेरा है, नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला, अल्लाह का फैसला है कि वो माल बाप का, गार्जियन बाप होता है, गार्जियन बाप होता है, निगरां बाप है। बाप अगर भूखा रहा, बाप अगर परेशान रहा, माँ अगर परेशान रही, तो फिर अंजाम बुरा हो जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को समझा दिया, बता दिया कि अल्लाह का फैसला यही है कि जो मालो मता बेटा कमाएगा